بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے بابرکت دنوں میں بتائے گئے اعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ صرف 2 چیزوں کا صدقہ دینے سے یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت بن جائے گی اور آخرت میں بھی جنت ہی آپ کا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں جس طریقے سے 2 چیزوں کا صدقہ بتاؤں گا اسے پورے دھیان اور توجہ سے سن لیجئے اور ان چیزوں کا صدقہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں عزت اور مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر جو بھی اللہ سے مانگیں گے ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی، تمام پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں دور ہو جائیں گی، جادو ٹونے کے اثرات نظر بد کے اثرات زائل ہو جائیں گے، لاکھوں مانگو گے کروڑوں ملیں گے، کروڑوں مانگو گے تو جھولیاں بھر جائیں گی، تمام حاجتیں مرادیں اللہ کے حضور پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو عاشورہ کا دن آنے میں صرف چند ہی دن باقی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں خوب عبادات کیا کرتے تھے، روزے رکھتے اور زندگی کے باقی معمولات کو ترک کر کے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا تمام وقت عبادات میں صرف کرتے۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات فرمایا کرتے۔ دوستو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیش بہا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر صدقہ دینے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ زکوٰۃ کو بطور حکم فرض کیا گیا ہے، لیکن صدقے کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ معاشرے کے ناداروں کی فلاح و بہبود کے لیے صدقے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی شرط عائد نہیں کی گئی تاکہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق معاشرے کی خدمت کر کے قلبی سکون حاصل کر سکے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام اور تمام اولیاء اکرام صدقہ دینے میں پیش رہا کرتے تھے؟ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل ترین اعمال میں شامل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقہ کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ مصفہ ہے، نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن دینے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیئات کا کفارہ ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہوں۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کے صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کے مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلا یعنی مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی اور شفا بھی۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ والوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ صدقے کے فضائل اپنے روح و قلم میں اتار رہے ہوں گے اور دل میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہوگا۔ تو سن لیجئے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ سو دین اسلام کی اس رہنما ویڈیو کو لازمی آگے بڑھائیں اور صدقے کے سلسلے کو جاری کریں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے ایام میں کن 2 چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس 2 چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیوں، بندش اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں،
غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں سے صرف آپ کوئی سے بھی 2 صدقے دے دیتے ہیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور سے خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس کے لیے بس آپ نے ان 3 میں سے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے۔ تو اس سے اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیماری تھی تو آپ کے گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اسی صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ والو، دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہا ہوتا ہے۔ بس آپ نے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو شخص یہ صدقے دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسئلے مسائل نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ اللہ والو، پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا، یعنی جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہیں، تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت بھی کرتا ہوں لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگی کا خاتمہ کر دیں گے اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت ہو جائے گی کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ اللہ والو، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ ہے ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اللہ والو، میرا آنکھوں دیکھا ماجرا ہے کہ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں کسی ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا
تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رزق کے بند دروازے کھول دیے تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کی بجائے ہفتے کے 7 دنوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ اس کے دن پھرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور تب سے ہی میں خود بھی اس کام پر عمل کرتا ہوں اور سب کو یہ عمل بتاتا ہوں۔ آپ جتنی بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا ہے۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کرے اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کرے، اور اگر توفیق نہ بھی ہو تو پانی کا بندوبست کر دے۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اس کے رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھولیں گے کہ اس کو جتنا بھی چاہیے ہوا کرے گا، اسے عطا کر دیا جائے گا۔ جان لیجئے کہ جو شخص بھی پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ والو، رحمتوں کے اور برکتوں کے دنوں کا فائدہ اٹھا لو اور خوب خوب صدقے کر کے رب رحمان کو راضی کر لو، پھر جو چاہو گے وہی ملے گا، اور جتنا چاہو گے اس سے بھی زیادہ ہی ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔